بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث کے بھی امام ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ تمام محدثین کے اندر آپ کے پاس جو روایات ہیں وہ ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک واسطہ صحابی کا ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے سند اور ایک چیز ہوتی ہے متن۔ سند کہا جاتا ہے راویوں کو، کڑی کو کہا جاتا ہے سند، اور متن کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث کے مختلف نام ہوتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث مقطوع ہے، معدل ہے، معدل ہے، یا منقطع ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، غیر صحیح ہے، حسن ہے۔ یہ سارا دار و مدار چلتا ہے سند کے اوپر۔ جیسی سند ہوتی ہے حدیث کے اوپر ویسا ہی حکم لگایا جاتا ہے، ویسا اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اگر راوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ حدیث احادیات میں سے ہیں۔ اگر دو واسطے ہوں تو کہا جاتا ہے، یعنی صحابی بھی آ جائیں اور تابعی بھی آ جائیں تو کہا جاتا ہے یہ سنائیات میں سے ہیں۔ اور جس حدیث میں راوی اور نبی پاک کے درمیان تین واسطے ہوں، یعنی صحابی بھی ہوں، تابعی بھی ہوں اور تبع تابعی بھی ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے ثلاثیات۔ اب دیکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حدیث چلتی ہیں ان میں سے اگر ایک واسطہ ہے تو وہ 16 حدیثیں ہیں ٹوٹل۔ ان میں سے ہم دو چار برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو طلب کرنا، علم تلاش کرنا، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ کم از کم اتنا علم آئے کہ اس سے جو فرض علوم ہیں ان چیزوں کا بندے کو پتہ چل جائے، جو فرائض ہیں، نماز ہے تو نماز کے جو احکامات کا پتہ چل جائے، روزہ ہے تو روزے کے احکامات کا بنیادی چیزوں کا پتہ چل جائے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کی جو اسلام کے بیسک چیزیں ہیں کم از کم ان کے جو فرض علوم ہیں ان کا پتہ چل جائے، تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری روایت فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے اوپر رہنمائی کرنے والا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اگر نیک عمل کے شروع کر دیتا ہے، نماز مسئلے شروع کر دیتا ہے، تو جہاں پر نماز کا اس کو فائدہ ہوگا تو اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح باقی جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر سارا معاملہ ہے۔ آگے روایت یہ ہے تیسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اغاثۃ اللہفانی، بے شک اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی تکلیف محسوس کرنا، ان کا درد محسوس کرنا، جس طرح کہ آج دنیا کے اندر ہمیں یہ تکلیف ہے کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صہیونی لوگ جو ہے وہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ برپا کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اگلی روایت یہ ہے کہ من تفقہ فی دین اللہ کفی اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، تفقہ حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس کو سادے انداز کے اندر یہ کہہ لیں کہ جو بندہ اللہ کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے
اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ بھی عطا کرتا ہے جو اس نے نہیں مانگا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کے بارے میں بہترین چیزیں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں، جو اس کے بارے میں خیر ہوتی ہے اور اس نے اللہ سے نہیں بھی مانگا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ دین اور قرآن کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اگلی روایت یہ ہے کہ کل پرسوں ہم نے حدیث پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو، بھروسہ کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ صبح جو ہے وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اگلی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ کسی چیز سے انسان کی محبت، کسی چیز سے انسان کی محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اسے تو نہ تو محبوب کا کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ ہی وہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات سننا گوارا کرتا ہے۔ حبو کا لشیء یعمی و یسم، کہ تیرا کسی شے کی محبت کے اندر مبتلا ہو جانا یہ تجھے اندھا بھی کر دے گا اور تجھے بہرا بھی کر دے گا۔ اگلی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، ولو کمفحص قطات، اگرچہ وہ تیتر کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ کہ جو یعنی چھوٹی سی مسجد ایک جھونپڑی بھی بنا دے، وقف کر دے، یہ جگہ ہے، اس کے اندر خدمت کے لیے مشورہ دے دیں یا جیسے بھی معاملات چلیں، جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے وہ تیتر کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو ویسے ہی ایک لفظ بیان کر دیا، وگرنہ اس سے مراد یہ ہے کہ محدثین بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ اخلاص کے ساتھ ایک اینٹ یا مشورہ ہی دے دیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر اس بندے کا محل بناتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، لا تظہرن شماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کی مصیبت کے اوپر خوشی کا اظہار نہ کر، فیعافیہ اللہ، اگر تو خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دے گا، اسے عافیت دے گا، ویبتلیک، اور اللہ تعالیٰ تجھے اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں کی بستی ہو رہی ہے، فلاں کے یہ معاملات ہو رہے ہیں، فلاں کے یہ معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں حسد کر رہا ہوتا ہے، تو اب مصیبت کے اندر دیکھ کر کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے مصیبت کو دور کر دے گا اور اس بندے کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اگلی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالیں، اس چیز کے لیے جو تجھے شک میں نہ ڈالیں۔ کہ جو شک والی چیزیں ہوتی ہیں شریعت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ انسان فضول اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دیں، یعنی لا یعنی باتوں کو، لا یعنی کاموں کو، اور بیکار اور فضول چیزوں کو، فضول کاموں کو، فضول گفتگو کو انسان چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح فرمایا جو شک والی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اس کی حلت اور حرمت کا پتہ نہیں ہے تو اس کو بھی انسان چھوڑ دے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔